وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے سب سے اچھے ناموں کا معنی جاننا، اللہ کے سب سے اچھے نام، اس کا معنی جاننے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں میں سے القدوس، السبوح، یہ دو نام بھی ہیں۔ ان دونوں ناموں کا معنی ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید میں القدوس کا لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ السبوح کا لفظ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں تو اس کا لفظ نہیں ہے، حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے السبوح۔ رکوع کی دعاؤں میں سے یہ دعا منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو السبوح کا لفظ حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وتر نماز کی بعد کی دعاؤں میں یہ دعا منقول ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ قدوس کا لفظ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب قدوس کے معنی کیا ہے؟ القدوس کے معنی عظمت والا، جس میں کوئی نقص نہیں، القدوس۔ السبوح پاک ذات، پاک ذات صفات میں پاک ہے، جو ذات بالکل اپنے صفات میں پاک ہے، اس کو السبوح کہتے ہیں۔ یعنی ایسی پاک ذات جس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، نیند کی کمی کمزوری، اونگ کی کمزوری، بیوی بچوں کی کمزوری، کسی طرح کی کمزوری جس ذات کے اندر نہ ہو، وہ السبوح کہلاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تو ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتا جو دنیا میں لڑے گی کٹے گی، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا؟ اس وقت فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری عظمت کے لیے کافی ہے، تیری عظمت کو بیان کرنے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہے نا، اللہ سے اس وقت فرشتوں نے کہا۔ اس کے اندر دیکھو یہ الفاظ، دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، السبح کا بھی لفظ اور القدوس کا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا، انسان کو تو کیوں پیدا کرتا؟ وہ لڑیں گے، دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے۔ تو اس طرح فرشتوں نے کہا تھا، تو اس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ القدوس، السبوح کا ایک معنی وہ کامل ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، دوسری طرف اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ السبوح القدوس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اہم چیز ہے محترم بھائیو، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، یہ جو اللہ کی صفات ہم آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، السمیع البصیر، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں، دونوں کے سننے میں بہت فرق ہے، یہ معلوم کرنا ہے ہم کو۔ یہ بات آپ کو اس لیے معلوم کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں ایک فرقہ ہے معطلہ، فرقے کا نام کیا؟ معطلہ، جو گمراہ فرقہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے بعض صفات کا انکار کرتا،
نعوذ باللہ. کون سے صفات کا؟ جو صفات انسان سے ملتی جلتی ہے ایسی صفات کا انکار کرتا ہو. مثال کے طور پہ السمیع ہے، دیکھنے کی صفت. انسان بھی دیکھتا، اللہ بھی دیکھتا، تو اس لیے انسان کی صفت سے ملتی جلتی ہے نا یہ صفت، اس لیے اس صفت کو ہم مانتے نہیں. ایسا بولتا یہ فرقہ. البصیر ہے، دیکھنے کی صفت. انسان بھی دیکھتا نا، اللہ بھی دیکھتا، اس لیے ہم اس صفت کو مانتے نہیں، اس لیے گمراہ ہو گیا. اللہ کے یہ صفت کا بھی انکار اگر کوئی کرتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا. یہاں ہم کو معلوم کرنے کی بات کیا ہے؟ جو صفات انسان کے صفت سے ٹکراتی ہے دونوں برابر نہیں ہے. وہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کے دیکھنے میں، انسان کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا دونوں کا دیکھنا برابر ہے کیا؟ ہرگز نہیں. دونوں کا سننا برابر ہے کیا؟ ہرگز نہیں. کبھی کبھار دو انسانوں کے دیکھنے میں ہی فرق رہتا، دو انسانوں کے سننے میں ہی فرق رہتا. جب دو انسان ایک جیسے انسان کے سننے میں ہی فرق ہے تو خالق اور مخلوق کے دیکھنے اور سننے میں فرق نہیں رہے گا، بدرجہ اولا فرق رہے گا. تو اس کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا محترم بھائیو؟ گمراہ ہو جائیں گے. تو آئیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المجید. المجید کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں المجید کے الفاظ دو جگہ ہے، انہ حمید مجید، اور ایک سورۃ البروج میں ذو العرش المجید. مجید کے معنی بزرگی والا، بہت ہی اونچی صفات والا، بہت ہی بلندی والا. المجید کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں. یہ جو المجید کا لفظ ہے قرآن کو بھی ہم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید بولتے ہیں. کیوں بھائی قرآن مجید کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مجد و شرف والی صفات کا ذکر ہے. قرآن کے اندر اللہ کے مجد و شرف والی صفات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اونچے اونچے صفات کا ذکر قرآن میں ہے. اس لیے قرآن کو کیا بولے؟ قرآن مجید. خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہا، جیسے قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی اللہ قسم کھایا ہے. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے ہر آیت کا جواب دیتا ہے اللہ. جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے نماز میں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، تعریف کی. اچھا، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، مجدنی عبدی. یہ لفظ آیا دیکھو کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ اکبر. تو جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یاد رکھ لو، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آرام سے پڑھنا. فرض میں پڑھو، سنت میں پڑھو، نفل میں پڑھو، جنازے کی نماز میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آرام سے پڑھنا. اس لیے کہ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری آیت کا جواب دیتا ہے، اور جب بندے کو اللہ کے جواب کا تصور آ جائے گا تو اس کے پڑھنے کا انداز ہی الگ ہوگا. میرے ہر آیت کا اللہ جواب دیتا ہے، اس کا معنی مطلب جب بندے کو معلوم ہو جائے گا تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس کا انداز ہی الگ ہوگا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت. اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے جو جوابات ہیں اس میں سے ایک جواب کیا ہے؟ مجدنی عبدی، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور الشاکر. اور یہ بات یاد رکھ لو، میں جو اللہ کے ناموں کا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بہت مختصر ہے یہ، ورنہ تو اللہ کے ناموں کا معنی اتنا زیادہ ہے، مفسرین نے، محدثین نے اتنا زیادہ
معنی لکھا ہے، ایک ایک نام پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی، اتنا نام ہے، اور وہ بھی کم ہے اگر بولے تو اللہ کے ناموں کے اندر وہ معنویت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور اور دوسرا الشاکر، یہ دو ناموں کا معنی بھی ایک ہی ہے، ملتا جلتا۔ کیا معنی ہے؟ قدردان۔ الشکور الشاکر کے معنی قدردان، بہترین بدلہ دینے والا۔ قرآن مجید میں 4 جگہ یہ استعمال ہوا ہے، الشکور الشاکر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے بندے کے نیکیوں کی بڑی قدر ہے۔ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے ان نیکیوں کی اللہ کے پاس بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، بہت قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے نیکیوں کی۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے، آپ کسی کو 50,000 روپے دیے، نہیں ضرورت پر 1,00,000 روپے دیے، کتنے بھی پیسے دے دو، سامنے والا آپ کی قدر چند دن کرے گا، چند دن، بہت بولے تو 1 مہینہ، اس کے بعد بھول جاتا ہوں، کتنے بھی پیسے لے کر کھائے گا لیکن بھول جائے گا۔ ہمارا بھی معاملہ، ہم کو کوئی مدد کرتا ہے، ضرورت پہ ہمارے کام آتا ہے، ضرورت پہ 1,00,000 روپے 50,000 کچھ دیتا ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں، چند دن اسے یاد رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے، بعد میں بھلا دیتے، معمول ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کی ہمیشہ قدر کرنے والا ہے، نیکیوں کا قدردان ہے اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، بندہ جب میری طرف 1 بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ، کتنی قدر ہے اللہ کو ہمارے نیکیوں کی۔ بندہ جب میری طرف 1 بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے پاس بندوں کے نیکیوں کی قدر ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے پیارے پیارے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان ناموں کا معنی جانیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کے ناموں کا معنی جیسے جیسے ہم جانیں گے، ہمارے دل میں اللہ پر ایمان بھی اتنا ہی بڑھتے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو تیرے ناموں کا معنی جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تم ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔